ہاں، السلام علیکم جی۔ تو آج ہم ایک اور پیاری سی حدیث کی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آپ کو بتانا یہ تھا کہ میں کوئی ایسا مولوی یا عالم نہیں ہوں کہ بہت زیادہ اس طرح، لیکن یہ ہے کہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں تو اس پہ تھوڑی غور و فکر کرتا ہوں، ان پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو بہتر انداز میں اور بہتر طریقے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پیش کی جائے، کہ جب آپ یہ حدیث سنیں تو آپ کے ہو سکتا ہے کچھ مجھ سے بھی کم علم لوگ ہوں تو ان کے دماغ میں یہ راسخ ہو جائے یہ حدیث، اور وہ خود بھی پھر اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو بہتر انداز سے اپنا ایک انداز فکر، اپنی ایک سوچ کے ساتھ اس حدیث کو لوگوں کو پھیلائیں، کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی حدیث سن کے اس کی طرف راغب اور اس کے پہ اپنی زندگی میں عمل کریں ایسی حدیثوں پہ ایسے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لفظ جو ہے، ہر ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس دنیا میں، اس کو اپنانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں ان سے رہنمائی لینا ہر مسلمان کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیونکہ جب آپ رہنمائی لیں گے تو آپ ایک بہتر منظر کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، آپ کو دنیا میں بھی بہتر طریقے سے رہنمائی مل سکتی ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں، اور آنے والے حالات کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ 100% درست ہیں۔ اپنے رویوں کو بہتر کریں اور کوشش کریں کہ اس حدیث کو میں جو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں بہت زیادہ پرفیکٹ مسلم ہوں، لیکن میں یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ چلو مجھے اس ذریعے سے میں ایک حدیث آپ تک پہنچا سکوں۔ دوسرا یہ کہ میں اپنا ایک انداز فکر جو ہے یا اپنی سوچ کے مطابق جو الفاظ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں کہ میں نے اس حدیث کو کس طرح لیا اور ان الفاظ کی کیا معنی ہے میرے نزدیک، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو آگے آپ اس لیے کہ اس کو بالکل بھی یہ پرسنل نہ لیا کریں اور حدیثوں کو غور سے سنا کریں، اور میرے لیے نہیں اپنی خاطر اس کو شیئر کریں، کیونکہ آپ بھی جب شیئر کریں گے تو آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لازمی سے ان ویڈیوز کے شیئر کیا کریں گے، اور اسپیشلی پوری ویڈیو دیکھا کریں، کیونکہ جب آپ پوری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری جب میں باتیں کرتا ہوں اگر وہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہے تو آپ سنیں گے تو آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، پھر آپ اور لوگوں کو بھی سنیں گے، پھر ان سے بھی آپ ایک پوائنٹس لیں گے، پھر آپ اپنے انداز فکر کو مرتب کر پائیں گے، تو وہ پھر آپ آگے شیئر کریں گے، جب آپ شیئر کریں گے تو وہ اس میں سب لوگ شامل ہوں گے جن سے آپ نے وہ پوائنٹ دیے ہوں گے۔ تو یہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کوشش قبول فرمائے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ میرا صدقہ جاریہ قیامت تک اسی طرح جاری رکھے، اور یہ تمام مسلمانوں کی جو سنتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے کام آئے، اور جو میری باتوں سے اگر کوئی غلط مطلب لیتا ہے، اگر کوئی میں غلط بات بیان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے معافی دے، اور آپ سب کو معافی عطا کرے، اور ان باتوں کو روک لے، اور اپنی طرح جو توفیق ہے وہ مجھے دے کہ میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آج کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ یہ حدیث ہے جی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے مجھ تک جو پہنچی ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر جب دن چڑھتا ہے تو تم روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں جاگنے کی وجہ سے نا بالکل وہ یعنی وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، پتہ نا آپ کو سویلنگ ہو جاتی ہے بہت، اور تمہارا جو جان ہے جو جسم ہے وہ بیمار ہو جائے گا، تمہاری جان ناتواں ہو جائے گی۔ تو یہ جان لو، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ اللہ کا تعالیٰ نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو اس پر تمہارے نفس کا بھی ہے، یعنی تمہاری خواہشوں کا بھی حق ہے، یعنی کہ آپ کی جائز خواہش ہے نا اس کا بھی آپ اوپر حق ہے، یعنی اس کے لیے آپ کوشش کریں، اس کو پورا دیتا اللہ ہی ہے، لیکن کوشش کرنا شاید وہ اس طرح لکھا ہو کہ آپ کوشش کرو گے تو آپ کو ملے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اور بیوی بچوں کا بھی۔ دیکھیں کتنا پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، دیکھیں کتنی معتدل شخصیت، کتنے اعتدال والے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فرمایا کہ بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے خود نکل جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں جی، ادھر جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینے، جبکہ بیوی بچوں کا بھی، ہاں ان کا حق پورا کرو،
ان کو ٹائم دو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں کرو، ضرور اللہ قبول کرنے والا، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ جو نیک نیتی سے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس لیے کہ کبھی روزہ بھی رکھو، کہتے ہیں اسی لیے کبھی کبھی روزہ بھی رکھو، اور کبھی بلا روزے کی بھی رہو، یعنی کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز ہی آپ روزہ رکھو، کبھی بغیر روزے کے بھی رہ لو، عبادت بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، اور سو بھی، یعنی کہ اپنی نیند بھی پوری کرو۔ کتنی پیاری ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے ان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اتنی اعتدال والی شخصیت جس نے سب کچھ ہمیں کر کے بتایا، یعنی کہ جنہوں نے ہمیں ہر معاملے میں سے گزر کے ہمارے لیے ایک چھوڑی، اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں روزہ بھی رکھو لیکن بغیر روزے کی بھی رہو، یعنی اتنی اعتدال سے ہر کام کرو کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی نہیں پسند کسی چیز میں، وہ چاہتا ہے کہ اعتدال سے ہو اور ایک لمٹ میں ہو اور ایسے طریقے سے ہو کہ وہ چلتا رہے یعنی لمبے ٹائم تک۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری باتیں ہیں، آپ دیکھیں اب اس میں کتنا کچھ ہے سیکھنے کا، اگر آپ اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے کتنے یعنی یہ جو مولوی بتاتے ہیں اسٹرکٹنس، سختی سے نماز قائم کرو، یہ کرو وہ کرو، بیمار ہو تب بھی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرض ہے، معافی نہیں ہے، وہ پڑھنی ہے ضرور، بیمار ہو تو آپ نے پڑھنی ہے، لیکن دین میں سختی نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیز یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں وہ روزے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور رات کو عبادت کرتے ہیں دن کو روزے رکھتے ہیں، وہ یعنی کہ اپنے گھر والوں کے اور معاملات زندگی کے بے شمار ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تم پہ ان کا بھی تم پہ حق ہے اور ان کے بھی کام کرنا تم پہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو اس لیے اس طرح روزے رکھو کہ روزہ بھی رکھو اور کبھی کبھی اسی طرح بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی، ایسے طریقے سے عبادت کرو کہ تمہیں ٹائم ملے اور نیند کر سکو نا، کہ آپ کی صحت نہ خراب ہو۔ دیکھیں کتنی پیاری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، اور اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری باتیں آپ خود سوچیں، جب آپ انہیں مس کریں گے، ان حدیثوں کو پڑھیں گے نہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے، تو آپ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں کو سمجھ کے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سنیں گے اور انہیں امپلیمنٹ کریں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اگر انہیں ثواب اس چیز کا ہوتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملے۔ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ باتیں ہوتی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک نمونہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سیرت نبی کو لازمی سے کوشش کریں، پڑھا کریں، اور اسپیشلی جو حدیث پڑھیں اس کو سوچیں، پھر اس پہ تجزیہ کریں اپنی ذات کے اندر کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور کس حد پہ، یعنی کہ اس کو فیل کر کے دیکھیں۔ اب ان ساری باتوں کو جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کتنی نرم اور کتنی آسان سی ان کی طبیعت تھی، اعتدال والی شخصیت، کوئی کچھ بڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، آرام سے سمجھا رہے ہیں ایک ایک چیز جو دل میں اتر جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر